أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم واتلو تا ساکن ہے، واو کو ہم نے جب تا سے ملانا ہے تو تا کی آواز کو کمزور کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ تا حروف ہمس میں سے ہے۔ ہمس والے جو حروف ہیں وہ 10 حروف ہیں، اور ہمس کہتے ہیں کمزور آواز کو۔ یہ جو 10 حروف ہیں ان پر جب بھی یہ ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں تو ہم نے ان کی آواز کو تھوڑا کمزور کرنا ہے، اپنے لو والیوم کے ساتھ ہم ان کو ادا کرتے ہیں۔ ابھی جیسے یہاں تا ہے تو ہم وت نہیں پڑھیں گے، تا کی آواز کو تھ کی آواز میں بدل دیں گے، جیسے وتلو، جیسے اردو میں نہیں بولتے ہاتھ تو جو ساؤنڈ بنتی ہے تھ، وہ والی یہاں ساؤنڈ آئے گی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، لام کے اوپر زبر، ساتھ یا ساکن، یا لین ہے، علیہم نہیں پڑھنا، یہ غلط ہو جائے گا۔ علیہم، علی، لئی، لمبا نہیں کرنا، علی، ایسے لمبا نہیں کرنا، علی نہیں پڑھنا۔ علیہم نبأ ابراہیم، با ساکن ہے، با پر کلکلا ہوگا، یہاں پر را کو موٹا پڑھیں گے۔ را کے اوپر جب زبر ہو یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ پھر ہا کے نیچے زیر، ساتھ یا ساکن، یا مدہ ہے، ہا کو ویسے تو مدہ حروف کو 2 حرکات کی مقدار لمبا کرتے ہیں، لیکن اب دیکھیں آیت مکمل ہو گئی، ہم وقف کر رہے ہیں، تو جب مدہ حروف کے بعد ساکن حرف پڑھا جائے تو پھر کیا کرتے ہیں، مد عارض لگا لیتے ہیں۔ اب ہم نے 3 سے 4 حرکات کی مقدار یہاں لمبا کرنا ہے۔ نبأ ابراہیم، اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کا حال پڑھ کر سناؤ۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، اذ قال، اذ زال ساکن ہے تو ہم نے زال کی آواز کو ہلانا نہیں ہے۔ بہت سے بہن بھائی ہر ساکن آواز کو کلکلا کی طرح ہلا دیتے ہیں، نہیں، اگر کوئی پڑھتا ہے اذ تو یہ غلط ہے۔ اذ، اذ قال، قاف کو موٹا پڑھیں گے، زبر کے بعد الف آ گیا تو حرف مدہ ہے، قاف کو 2 حرکات کی مقدار لمبا بھی کرنا ہے۔ اذ قال لأبیہ، با کے نیچے زیر، ساتھ یا ساکن، یا مدہ ہے، تو با کو ہم نے 2 حرکات کی مقدار یہاں بھی لمبا کر لیا۔ یہاں قاف کے بعد بھی قاف کے ساتھ بھی جو الف لگا یہ الف مدہ ہے، اور یہاں پر یہ یا مدہ ہے، اور یہاں پر یہ واو مدہ ہے۔ ایک ہی آیت میں تینوں مدہ حروف ہیں، تو میں آپ کو ایک دفعہ سامنے رکھ دیتی ہوں مدہ حروف، آپ ان کو سمجھ لیں۔ یعنی صرف ہم نے اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ الف، واو ساکن اور یا ساکن یہ 3 مدہ حروف ہیں، تو یہ تو قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر آئیں گے، ہر کہاں ان کو ہم نے مدہ کے طور پر پڑھنا ہے اور کہاں ان کو ہم نے کسی اور فارم میں پڑھنا ہے، یہ پتہ چلتا ہے ان سے پہلے آنے والی حرکات سے۔ جیسے الف سے پہلے اگر زبر ہے تو الف حرف مدہ ہے، یہاں ہم نے دیکھا نا، الف سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے تو یہ الف حرف مدہ ہے۔ واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہوگی تو ہی واو مدہ ہے، اگر واو ساکن سے پہلے اگر پیش نہیں ہے، زبر یا زیر آ گئی تو پھر واو مدہ نہیں ہوگی۔ تو واو مدہ کب ہے؟ جب واو ساکن سے پہلے پیش ہے۔ اسی طرح یا مدہ کب ہے؟ جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو یا مدہ۔ مدہ حروف اپنی آواز نہیں دیتے، بلکہ یہ جس بھی حرف کے ساتھ آتے ہیں اس کی آواز کو 2 حرکات کی مقدار لمبا کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں پر با کو لمبا کیا، یہاں ہم نے قاف کو لمبا کرنا ہے، اور یہاں ہم نے دال کو لمبا کرنا ہے۔
إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. تا کو ہم نے آئین ساکن سے ملانا ہے، تعبدون نہیں کرنا، بلکہ جب آئین ساکن سے ملایا جاتا ہے تو آواز لہر کی طرح ہمارے گلے میں جاتی ہے، تعبدون. یعنی پہلے ہم نے جو آیات پڑھی تھی رات کو، ان میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا. جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشانیاں مانگتے کہ اپنے نبی ہونے کی کوئی نشانی دو، کوئی معجزہ ہمیں دکھاؤ، تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ بیان کیا یہود کو سنانے کے لیے کہ دیکھو یہ ہوا تھا، اس طریقے سے اللہ نے مدد کی تھی، تو کیا یہ کوئی چھوٹی نشانی ہے؟ اب آگے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سناؤ، اس میں بھی نشانی ہے. اگر کوئی سمجھنا چاہے، سیکھنا چاہے، نصیحت حاصل کرنا چاہے تو اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے. تو اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوگا. تو اذ قال، جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے، لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، وہ قومی اور اپنی قوم کے لوگوں سے، ما تعبدون کس چیز کو تم پوجتے ہو. تھوڑی سمجھدار ہوئے، تھوڑی ہوش سنبھالی، دیکھا ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کس کی عبادت کی جا رہی ہے. تو اپنے باپ سے، ان کا باپ جو آزر ہے وہ بھی بتوں کو پوجتا تھا اور ان کی قوم بھی. تو ان سے پوچھا کہ تم کن کو پوجتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. قالوا نعبد، قاف کو موٹا پڑھیں گے، ساتھ الف ہے، لمبا کر لیا، لام کے اوپر پیش ہے، ساتھ واو ساکن ہے، واو مدہ ہے، لام کو بھی لمبا کر لیا، صرف دو حرکات کی مقدار. قالوا نعبد اصناما، اصنامن نہیں کریں گے، میم دو زبر من میں جو نون کی آواز ہے اس کو ہم نے ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے. اخفا کیا ہے؟ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا. اب دیکھو 3 چیزیں میں نے یہاں پر بولی، نون ساکن یا تنوین، ان دونوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور ان کے بعد حروف اخفا کا آنا، حروف اخفا کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اچھا جی، نون ساکن کیا ہوتا ہے؟ جب نون کے اوپر جزم آ جائے، سکون آ جائے تو اس کو نون ساکن کہتے ہیں، اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں گے. تو یہ اخفا والے حروف ہیں اور یہ 15 حروف ہیں. اب یہاں کیا آیا؟ ابھی جو ہم نے پڑھا، میم کے اوپر 2 زبر یعنی تنوین اور آگے آ گیا فا، ان حروف میں شامل ہے. دیکھیے گا یہاں پر، ٹھیک ہے. اب ہم اخفا کریں گے، اور اخفا کرتے ہوئے نون کی آواز کو ناک میں بھی چھپائیں گے اور غنہ بھی کریں گے. اصنامن، من نون سنائی دیتا ہے، اسی کو ناک میں چھپانا ہے. اصناما فنظل، سمجھ آ گئے؟ اخفا کرتے ہوئے آپ کا منہ تھوڑا سا کھلا رہتا ہے اور زبان منہ میں کسی حصے کے ساتھ ٹکرانی نہیں چاہیے، پھر نون کی آواز چھپے گی. اگر آپ کی زبان ٹکرائے گی تالوں سے، دانتوں سے یا ہونٹوں سے تو پھر نون ظاہر ہو جائے گا. چھپانے کے لیے کیسے پڑھیں گے؟ اصناما فنظل لها، وا کی آواز کو موٹا بھی کریں گے اور نرم بھی پڑھیں گے. فنظل لها عاکفین. موسٹ ویلکم جو بہن بھائی ابھی آج
ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جو نئے ہیں ان کو میں ویلکم کہتی ہوں، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ٹیم ضرور جوائن کیا کریں اور لائک اور شیئر کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت اس کا بہترین اجر آپ کو عطا کریں گے۔ جب آپ ٹیم جوائن کرتے ہو ہمارا فین کلب بڑا ہوتا ہے، ہماری آواز مضبوط ہوتی ہے، آپ کے شیئر کرنے سے، آپ کے لائک کرنے سے ہماری ریچ بڑھتی ہے، ویزیبلٹی بڑھتی ہے لائیو کی، اور زیادہ لوگ پھر اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور قرآن کریم پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو جو بہن بھائی آلریڈی یہاں مجھے سپورٹ کر رہے ہیں گفٹنگ کی صورت میں، لائک شیئر کرنے کی صورت میں، ٹیم کی صورت میں، ٹیم جوائن کرنے کی صورت میں، ان کی میں بے حد شکر گزار ہوں۔ جو نہیں کر رہے ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں بھی نیکی کی توفیق پیدا کرے۔ اچھا، یہاں ہم نے پڑھا قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین۔ وہ کہنے لگے، یعنی ان کی جو قوم کے لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔ عاکفین، اعتکاف جیسے کرتے ہیں نا ہم لوگ، ہمارے مذہب میں ہے رمضان میں اعتکاف کیا جاتا ہے، تو جم کر بیٹھنا، اپنی توجہ دنیاوی کاموں سے ہٹا کر صرف اللہ کی عبادت کی طرف لگا دینا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی ساری توجہ کدھر لگاتے ہیں؟ ان بتوں کی عبادت پر، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور انہی پر قائم ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون۔ قال هل یہ نہیں کرنا، یعنی جب بھی کوئی ساکن حرف پڑھنا ہے تو اس کو ہلانا نہیں۔ هل يسمعونكم، یس سین کو بہت سمودھ رکھیں گے، یسمعونکم اذ تدعون، دال کے اوپر ہم نے کلکلا کیا، اب دال کی آواز تھوڑی ہلے گی، تدعون۔ کلکلا کیا ہے؟ یہاں دیکھو ہم نے با کے اوپر بھی کلکلا کیا تھا، اب، یہاں ہم نے کیا تد۔ تو کلکلا کیا ہے؟ کلکلا کا مطلب ہوتا ہے آواز کا ہلنا، آواز میں جنبش یا ارتعاش کا پیدا ہونا۔ کلکلا والے جو حروف ہیں وہ 5 حروف ہیں جن کا مجموعہ کتب جد کہلاتا ہے۔ کلکلا ان 5 حروف کے اوپر کیا جائے گا۔ مسرت، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک۔ میری بہن، اگر آپ گفٹنگ کر رہے ہوں، جب بھی جو بھی بہن بھائی یہاں کر رہے ہیں، تو پلیز گول کو ایک دفعہ دیکھ لیا کیجئے۔ اگر آپ اتنا جو آپ گفٹ کر رہے ہیں اسی میں اگر آپ گول میں سے کر سکیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ باقی آپ کی مرضی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے۔ اچھا جی، یہاں پر یہ جو حروف ہیں یہ 5 حروف ہیں، ان حروف کا جو مجموعہ ہے وہ کتب جد کہلاتا ہے، اور ہم نے یہاں پر جب کلکلا کرنا ہے تو ان حروف کو ہلا کر پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ان حروف کی آواز ہلتی ہوئی جنبش والی آواز ہوگی، ایسے جیسے ہم خالی کمرے میں بولیں تو ایکو آواز بنتی ہے نا، آواز پلٹ کر واپس آتی ہے، ویسے کی۔ اب یہاں دیکھیں، اگر کوئی پڑھتا ہے تا زبر دال ساکن تد تو نہیں کلکلا ہوا، جب ہم پڑھیں گے تا زبر دال ساکن تد تو یہ کلکلا ہے، تد تد۔ اذ تدعون قال هل يسمعونكم اذ تدعون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں؟ یعنی جن کو تم پوجتے ہو، مٹی کے یا پتھر کے بنائے ہوئے
مٹی کے یا پتھر کے جو بنائے ہوئے بت ہیں، جب تم ان کو بلاتے ہو، ان سے دعائیں کرتے ہو، اپنی حاجات ان کو بتاتے ہو، تو کیا یہ تمہاری کوئی آواز پکار سنتے بھی ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، حمزہ کے اوپر زبر، ساتھ واو ساکن، یہ واو لین ہے، یہاں پر بھی یہ واو لین ہے۔ لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی سے پڑھے جانے والے حروف، اور ان کی آواز زبر زیر پیش جیسی نہیں ہوتی بلکہ درمیانی سی آواز ہے، اور ان کو نہ زیادہ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے نہ جھٹکا دیا جاتا ہے، اور سب سے اہم بات کہ آواز زبر زیر پیش جیسی نہیں پڑھنی۔ لین حروف کی آواز یعنی مڑ جانے والی، ٹلٹ ہو جانے والی، ٹیڑھی سی آواز ہے۔ اب اگر ہم یہاں پڑھیں حمزہ زبر آ، تو آ آواز بنتی ہے، لیکن ساتھ لگ گیا واو ساکن تو آواز بن گئی او نہیں پڑھنا، او۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک۔ تو یہاں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ او یا آ ای او ایسے نہیں پڑھنا، او ینفعونکم۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک۔ آپ کا نام نہیں میں پروناؤنس کر پائی، آپ جو بھی ہیں اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خزانوں سے بہت زیادہ عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ لین حروف دو ہیں، ایک تو ہم نے یہاں پر پڑھ لیا نا واو ساکن، اور دوسرا لین حروف کیا ہے؟ یا ساکن۔ اور واو ساکن اور یا ساکن کی پہچان کیا ہے کہ کب یہ لین ہوں گے؟ جب ان سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آتی ہے تو یہ لین حروف ہوتے ہیں، اور آواز پھر زبر زیر پیش جیسی نہیں بنتی بلکہ درمیانی سی آواز بنے گی۔ او ینفعونکم او یضرون، ضاد کو بھی موٹا پڑھیں گے اور را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہ تو ہمیشہ ہی موٹا پڑھا جائے گا، لیکن را کو ہم کہاں موٹا پڑھتے ہیں؟ جب را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک۔ یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، یعنی یہ دوسرا کوسچن۔ پہلا کوسچن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ تم کن کی پوجا کرتے ہو؟ تو ان کی قوم نے جواب دیا ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم نے دوسرا سوال کیا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں؟ اور تیسرا سوال کیا کہ کیا یہ تمہیں کچھ فائدہ یا تمہیں کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اگر تم ان کو کہتے ہیں ہم تمہاری بات نہیں مانتے، پہلی تو بات یہ کہ کیا ان کا کچھ احکامات ہیں، انہوں نے کوئی حکم تمہیں دیا ہے؟ اور اگر تم نہیں مانتے تو کیا تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اور اگر مانتے ہو تو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ قالوا بل، یہاں بھی یہ تو کافی دفعہ ورڈ یوز ہوا، قاف کو موٹا پڑھنا ہے لمبا کرنا ہے، لام کو بھی 2 حرکات کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ قالوا بل وجدنا، دال کے اوپر ہم نے قلقلہ کرنا ہے، نون کو ہم نے کتنا لمبا کرنا ہے؟ 3 سے 4 حرکات کی مقدار۔ کیوں لمبا کرنا ہے؟ کیونکہ نون کے اوپر یہ جو مد ہے یہ مد منفصل کہلاتی ہے۔ مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، اور منفصل کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونا، الگ ہونا، علیحدہ ہونا۔ اب جس بھی لفظ کے اوپر مد ہوگی جو اس سے اگلا لفظ ہے وہ الف جیسے حمزہ سے شروع ہوگا۔ اچھا جی، تو
यहाँ पर वजदना अलहदा लफ्ज़ है, आबाअना अलहदा लफ्ज़ है। वजदना पर जो मद है उससे अगला लफ्ज़ देखें, आबाअना कहाँ से शुरू हो रहा है? अलिफ जैसे हमज़ा से। तो यही पहचान है कि अलिफ जैसा हमज़ा मद वाले लफ्ज़ से जुदा लफ्ज़ में आएगा। इस मद को कितना लंबा करेंगे? 3 से 4 हरकत की मिकदार। अब ये जो बा के ऊपर मद है ये है मद मुत्तसिल, इसको कितना लंबा करेंगे? 5 हरकत की मिकदार। और इसकी पहचान क्या है कि जहाँ पर ये मद होगी, मद के फ़ौरन बाद आइन जैसा हमज़ा आएगा, ठीक है। मद मुनफसिल अलिफ जैसे हमज़ा से पहचानी जाएगी, लेकिन अलिफ जैसा हमज़ा जुदा लफ्ज़ में आएगा। मद मुत्तसिल का मतलब होता है मुत्तसिल जुड़ा होना, करीब होना, पास पास होना। तो मद मुत्तसिल की पहचान है कि मद के फ़ौरन बाद आइन जैसा हमज़ा आएगा और ये दोनों एक ही लफ्ज़ में, सेम वर्ड में इकट्ठे आएंगे। इसको किया जाएगा 5 हरकत की मिकदार लंबा। तो यहाँ हम पढ़ेंगे आबा अना कज़ालिका यफ़अलून। क़ालू उन्होंने कहा, नहीं बल्कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरह करते देखा है। ये नहीं कहा कि हमें ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, हमारी बात सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। इन बातों का जवाब कोई नहीं उनके पास। तो क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को ये करते देखा, हम तो इसलिए करते हैं। यानी जिनको पूज रहे हैं, जिनकी इबादत कर रहे हैं, उनकी इबादत करने की वजह ही मालूम कोई नहीं, बस क्यों करते जा रहे हैं? क्योंकि अपने से पहले बाप दादा को ये करते देखा था, सिर्फ ये रीज़न बता रहे हैं। क़ाल अफ़रअय्तुम मा कुन्तुम ताबुदून। क़ाल अफ़रअय्तुम, यहाँ देखें रा के ऊपर ज़बर है, रा को तो हमने मोटा पढ़ लिया। फिर हमज़ा के ऊपर ज़बर साथ या साकिन, तो ये या लीन है। ऊपर हमने पढ़ा था यहाँ पर वावलीन के बारे में, ये क्या है? ये या लीन है। अब अफ़रअतुम नहीं किया, बल्कि अफ़रअय, आई हमज़ा ज़बर या साकिन, ऐ अफ़रअय्तुम मीम साकिन, यहाँ पर मीम साकिन और यहाँ पर मीम मुशद्दद, दोनों इकट्ठे आ गए। तो अब हमने मीम साकिन का इदगाम करना है। मीम साकिन का इदगाम इदगाम शफ़वी कहलाता है। कहाँ होगा? क्या पहचान है? जब 2 मीम इकट्ठे आ जाएं, पहला मीम साकिन हो और दूसरा मीम मुशद्दद हो। जैसे यहाँ पहला मीम साकिन है, दूसरा मीम मुशद्दद है, तो ये क्या हो गया? मीम साकिन का इदगाम। अब हमने ये जो मीम है अफ़रअय्तुम में, ये नहीं पढ़ना, बल्कि ता को गुन्ना करते हुए मुशद्दद मीम से मिलाएंगे। अफ़रअय्तुम मा कुन्तुम, कुन्तुम नहीं करेंगे, नून साकिन के बाद ता है, इफ़ा हो रहा है। मा कुन्तुम ताबुदून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुमने देखा कि जिनको तुम पूजते रहे हो? आंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून। तुम, नून साकिन के बाद ता है, तो हमने नून की आवाज़ को यहाँ नाक में छुपाया। तुम व आबाउकुमुल, बा के ऊपर मद मुत्तसिल है, 5 हरकत की मिकदार लंबा करेंगे। क़ाफ के ऊपर कलकला करना है, आवाज़ को हिलाना है, क़ाफ को मोटा भी पढ़ना है। अक़दमून व आबाउकुमुल अक़दमून। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा इनसे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा क्या तुमने देखा कि जिनको तुम पूजते रहे हो, तुम भी और तुम्हारे अगले बाप दादा भी, फ़इन्नहुम
إنهم عدو لي إلا رب العالمين فإنهم نون کے اوپر ہم غنہ کریں گے. کیوں غنہ کریں گے؟ کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے. جب بھی نون کے اوپر تشدید ہوگی یا میم کے اوپر تشدید ہوگی تو ہم نے غنہ کرنا ہے، اور یہ غنہ اصل ہوتا ہے نون مشدد کے اوپر اور جو میم مشدد کے اوپر ہوگا. اب اس سے پہلے نون ساکن یا تنوین کا ہونا ضروری نہیں ہے، بس نون کا مشدد ہونا ضروری ہے. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، دال کو واو سے ملائیں گے اسٹرانگلی کیونکہ واو مشدد ہے، پھر واو کو لام سے ملائیں گے. یہاں پر یرملون کا ادغام ہے لیکن غنہ نہیں کرنا. ادغام کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے دو آوازوں کو ایک دوسرے کے اندر مرج کرنا، مکس کر دینا، مدغم کر دینا، ملا دینا. اب دیکھو اگر ہم واو کے اوپر دو پیش پڑھیں، واو دو پیش کیا آواز بنتی ہے؟ ون، عدو ون. لیکن ہم نے یہ نہیں پڑھنا، ہم نے واو کو لام سے ملانا ہے کیونکہ لام کے اوپر آگے تشدید آ رہی ہے. یہ جو ادغام ہم یہاں کر رہے ہیں یہ نون ساکن کا ادغام ہے. اور نون ساکن کا ادغام کہاں کہاں ہوگا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد 6 حروف ہیں جو ادغام کے حروف ہیں، ان میں سے کوئی حرف آ جائے. وہ ادغام کے حروف کون سے ہیں؟ یہ والے، یہ 6 حروف یرملون کہلاتے ہیں. یعنی یہ جو آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں نا، یا، را، میم، لام، واو اور نون، ان حروف سے مل کر لفظ بن جاتا ہے یرملون، اس لیے اس کو ادغام یرملون بھی کہا جاتا ہے. اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو ہی ادغام ہوگا. یعنی کنڈیشن یاد رکھا کریں. ویسے تو یہ حروف بڑی ساری جگہوں پر آئیں گے لیکن ہر دفعہ ان پر ادغام نہیں ہونا. ادغام کب ہونا ہے؟ جب یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں. ابھی دیکھیں واو کے اوپر 2 پیش ہیں، تنوین ہے. 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، تنوین کہلاتے ہیں. اب 2 پیش آگے واو کے اوپر آگے لام، ان حروف میں شامل ہیں. ہم نے عدوٌ کی بجائے پڑھا عدوٌ، عدوٌ. را مشدد اور لام مشدد کے اوپر جب ہم ادغام کرتے ہیں تو ساتھ غنہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، را کے اوپر اور لام کے اوپر ادغام کرتے ہوئے غنہ نہیں کرنا. باقی 4 حروف بچتے ہیں، یا، میم، واو اور نون، ان کے اوپر ادغام بھی کریں گے اور ساتھ غنہ بھی کرنا ہے. اب اگر یہاں کوئی پڑھتا ہے عدوٌ تو یہ جو لمبا کیا نا ول، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونے دینا. عدوٌ لی، لام کو لمبا کریں گے کیونکہ لام کے اوپر یہ مد منفصل ہے. عدوٌ لی الا رب العالمین. را کو با سے اسٹرانگلی ملانا ہے، با مشدد ہے. جو بھی مشدد حرف ہوتا ہے وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. اب ایک دفعہ با ساکن فارم میں پڑھا گیا، را زبر با ساکن رب. دوسری دفعہ با زبر لام ساکن بل، ربل، ربل. تو با 2 دفعہ پڑھا گیا. لکھنے میں ایک ہی ہوتا ہے لیکن یہ تشدید بتاتی ہے کہ اس نے 2 دفعہ پڑھے جانا ہے، اس میں سختی بھی پائی جائے گی. رب العالمین. وہ میرے دشمن ہیں. یہاں کھلا اعلان کر دیا کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. کس کا؟ ان کی دشمنی کا. یہ جو بت ہیں یا اور بھی جن کو آپ پوج رہے ہو اللہ کے سوا، کہا وہ میرے دشمن ہیں مگر خدائے رب العالمین. یعنی صرف اللہ میرا دوست ہے، یا میں صرف اللہ کی عبادت کروں گا، باقی جن کو تم لوگ پوج رہے ہو میں ان کو نہیں پوجوں گا، یہ سب میرے دشمن ہیں. یعنی کھلی دشمنی کا اعلان کر دیا. یہ بہت بڑی بات. یہاں جب ہم کہتے ہیں نا ہم نے کچھ سیکھنا ہے تو ایسی آیات سے ہم سیکھتے ہیں.
محمد بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک۔ تو ہم ایسی چیزوں سے، ایسی آیات سے ہم نے سیکھنا ہوتا ہے۔ دیکھو باپ بھی حلاف ہے، باپ بھی بتوں کی پوجا کرتا ہے، پوری قوم بتوں کی پوجا کرتی ہے۔ پھر یہ نہیں کہ میرے دل میں بس برا لگا تو میں نے دل میں برا کر لیا، میں نے وہ کام نہیں کیا تو، لیکن میں اپنے اندر ہی رہا، میں نے کسی کو کچھ کہنا نہیں، جب غلط ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے خلاف پھر کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ وہ غلط کر رہے تھے تو حضرت ابراہیم نے صرف اپنا ہی نہیں سوچا کہ ٹھیک ہے میں نہیں کرتا، مجھے کیا ضرورت ہے ان کو کچھ کہنے کی، کھلا عام اعلان کیا کہ میرے یہ دشمن ہیں، میں نہیں ان کو مانتا۔ اور یہ کوئی عام رشتہ داری کی بات نہیں، یہ معبودوں کی بات ہے۔ مذہب جو ہوتا ہے یہ بڑا سینسیٹیو ایک ایشو سمجھا جاتا ہے ہر دور میں۔ تو دیکھو کہ ایک ایسی چیز جس کو ایک پوری قوم پوج رہی ہے، عزت ادب اور تعظیم دے رہی ہے، ایک شخص تنہا سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میرے یہ دشمن ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں، تم بھی جھوٹے ہو جو ان کو پوج رہے ہو۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، یہ بڑی بہادری کی، بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، یہاں رب العالمین کا ٹاپک شروع ہو گیا، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ سارے ہی میرے دشمن ہیں ماں سوائے کس کے؟ تمام جہانوں کے پروردگار کے، یعنی جس نے یہ جہاں پیدا کیا ہے، جو پروردگار ہے سب کا، میرا تو صرف وہ دوست ہے، میں تو صرف اس کی عبادت کروں گا، باقیوں کی میں عبادت نہیں کرتا۔ تو اب اللہ کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ الذی خلقنی، یہاں یہ جو الف ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ حمزۃ الوصل ہے، اس کو الف نہیں پڑھیں گے۔ اب اس کے اوپر ہم خود حرکت لگائیں گے۔ جب الف اور لام سے کوئی حرف شروع ہو رہا ہو اور الف حالی ہو تو ہم نے اس کے اوپر ہمیشہ زبر لگانی ہوتی ہے، اس لیے یہاں الف کے اوپر زبر لگے گی تو آواز بن جائے گی الذی خلقنی۔ خ اور قاف دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہاں طا بھی حروف مستعلیہ میں، ضاد حروف مستعلیہ میں۔ تو مستعلیہ کیا ہے؟ مستعلیہ کا مطلب ہے بولڈ لیٹرز، موٹے پڑھے جانے والے حروف کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ یہ 7 حروف جو موٹے پڑھے جائیں گے، بولڈ لیٹرز، ہیوی ساؤنڈ، بھاری آواز والے حروف ہیں، ان کا جو مجموعہ ہے وہ کہلاتا ہے خصوہ ضاغطن کذ۔ جن بہن بھائیوں کو یہ حروف نہ یاد رہتے ہوں 3 الفاظ یاد کر لیں۔ خصہ میں 2 لیٹر آ جائیں گے، خ اور صاد۔ ضاغطن میں ضاد، غین اور طا، اور کذ میں کیا آئے گا؟ 2 لیٹر، قاف اور ظا۔ تو ایسے آپ ان کو لفظوں میں بھی یاد کر سکتے ہیں۔ ان کے اوپر چاہے کوئی حرکت ہو چاہے نہ ہو، ان کو ہم نے ہمیشہ موٹا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم نے خا کو موٹا پڑھا، قاف کو موٹا پڑھا، خلقنی فہو یہدین۔ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے، یعنی ہدایت بھی وہی دیتا ہے۔ کسی میں مسئلے میں پھنس جاؤں، کسی پریشانی میں میں پھنس جاؤں تو مجھے اس پریشانی سے، اس مشکل سے نکلنے کا رستہ بھی کون دکھاتا ہے؟ اللہ دکھاتا ہے۔ اور اس سے بڑی پریشانی کیا ہے کہ انسان اپنے معبود کو ہی نہ پہچان پا رہا ہو، یعنی اپنے پیدا کرنے والے کو ہی نہ پہچان پائے، یہ تو بہت بڑی مشکل ہے۔ تو اس میں بھی پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا کیا؟ رہنمائی کی، ان کو رستہ دکھایا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، والذی ہوا یطعمنی، تو کے اوپر ہم قلقلہ کریں گے اور یہ قلقلہ صغرا ہے۔ جب بھی قلقلہ والا حرف کسی لفظ کے اندر آئے گا
یعنی لفظ کا آخری لیٹر نہ ہو، لفظ کے اندر آ جائے تو قلقلہ صغریٰ ہوتا ہے۔ اب ہم نے طا کو ہلانا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں، یطعمنی ویسقین، قاف کو موٹا بھی پڑھیں گے، 2 حرکات کی مقدار یہاں لمبا بھی کیا۔ اور وہ جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، یعنی جو رزق دینے والی ذات ہے وہ بھی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اب یہاں اللہ کی کا تعارف کروایا جا رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے کہ میں کس کی عبادت کرتا ہوں۔ پہلی بات بتائی کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، سب کا پروردگار ہے۔ پھر کہا میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو مجھے رستہ دکھاتا ہے، جو مجھے ہدایت دیتا ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو مجھے کھانا دیتا ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو مجھے پانی پلاتا ہے۔ پلانے سے مراد اب یہ نہیں کہ کوئی گلاس لے کر آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ یہ سب چیزیں کس کی عطا کردہ ہیں؟ اللہ رب العزت کی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا، ذال کو نرم پڑھیں گے، 2 حرکات کی مقدار لمبا کیا، مَرِضْتُ، مَرِضْتُ، یہ ضاد ہے، مَرِضُ یہ نہیں کرنا، ہلانا نہیں، فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے۔ اب یہاں اس آیت پر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ نہیں کہا کہ مجھے بیمار بھی وہی کرتا ہے اور مجھے شفا بھی وہی دیتا ہے، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ کہا جب میں بیمار پڑتا ہوں، اپنی طرف منسوب کر لی، حالانکہ بیماری اور صحت دونوں اللہ کے حکم سے ہی ہیں، لیکن بیماری میں چونکہ انسان کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ کیا حصہ ہوتا ہے انسان کا؟ انسان کا کھانا پینا، انسان کی عادات اتوار، انسان کا ماحول، یہ ساری چیزیں انسان کی صحت پر اثر ڈالتی ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں میں نے یہ کھا لیا تو اس سے میرا گلا خراب ہو گیا، مجھے بخار ہو گیا، رائٹ؟ ہوتا ہے ایسے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں میں ایسے باہر چلا گیا تو مجھے ٹھنڈی ہوا لگ گئی یا مجھے گرم ہوا لگ گئی جس کی وجہ سے مجھے یہ بیماری آ گئی۔ تو یعنی ہمارے جو انسان کے پیدا کردہ کچھ فیکٹر ہیں وہ بھی ہماری صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس لیے کیا ہے کہ انسان بیمار بھی ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں ادب اور تعظیم کے طور پر بھی کہا کہ بیماری تو مجھے آ جاتی ہے، یعنی میں بیمار پڑ جاتا ہوں اپنی کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے بھی، لیکن شفا پھر کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اب بہت سارے جو کھلے دماغوں والے لوگ ہیں وہ کہیں گے تو پھر انسان دوائی بھی تو کھاتا ہے، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ساری دوائیاں اثر نہیں کرتی۔ دوائی کب اثر کرتی ہے؟ جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو بیماریوں میں مبتلا ہیں اور وہ یہ اس بات سے 100% ایگری کریں گے کہ ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوسرے کے پاس جاتے ہیں، تیسرے کے پاس جاتے ہیں، بعض اوقات ہمیں شفا نہیں ملتی، شفا ہمیں نہیں ملتی، تو دوائی تو ڈاکٹر دے رہے ہوتے ہیں، پھر آرام کیوں نہیں آ رہا ہوتا؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو شفا کون دیتا ہے؟ اس دوائی میں اثر یا شفا کون ڈالتا ہے؟ رب کی ذات۔ کب اس نے ہمارے لیے پر اثر ہونا ہے اور کب بے اثر ہو جانا ہے، یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ تو یہاں ایک اور صفت اللہ کی بتا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، یمیتنی، میم کو بھی ہم نے کھینچنا ہے، نون کو بھی، یمیت، میم کے نیچے زیر، ساتھ یا ساکن، یہاں بھی یا مدہ، یہاں بھی یا مدہ۔ سا کو نرمی سے پڑھتے ہوئے میم سے ملائیں گے، میم مشدد ہے، غنہ کریں گے، ثم یحیین۔ اب ثم
یہ نہیں کرنا، جو کہ اکثر لوگوں سے ہو جاتا ہے، میم لمبی ہو جاتی ہے. میم کو لمبا نہیں کرنا. جب سادہ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے کسی بھی حرف کے اوپر، تو اس کو ہم کھینچتے نہیں، اس کو ہم لمبا نہیں کرتے. یہاں جو میم کے اوپر غنہ ہوا ہے اس تشدید کی وجہ سے ہوا ہے. ہم نے نہ سا کو لمبا کیا نہ میم کو لمبا کیا، بلکہ جو چیز ان کو جوائن کرا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ دونوں آپس میں مل رہے ہیں، اس چیز کو لمبا کیا. ثم یحیین، اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، یعنی موت بھی دینے والا ہے اور زندگی دینے والا بھی میرا پروردگار ہے. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. اب یہاں پر پڑھیں گے والذی اطمع، تو پر کلکلا کریں گے، یہ بھی کلکلا صغرا ہے. اطمع ان یغفر لی، ان نہیں ہم نے پڑھنا، نون ساکن کے بعد یا مشدد آ رہی ہے، تو یہاں ہم نے نون کی آواز کو ناک میں پڑھنا ہے، یعنی غنہ کرنا ہے. حمزہ کو یا سے ملانا ہے. ایغ نہیں پڑھنا، نہیں، نون پڑھا جا رہا ہے لیکن صرف غنہ کی صفت اس کی باقی ہے، پورا نون کی آواز نہیں ادا ہوگی. یغفر لی خطیئتی، خا اور تو دونوں کو موٹا پڑھنا ہے، خطیئتی نہیں کرنا، وہ پھر تا کی آواز بن جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ تو. خطیئتی یوم الدین، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا. یعنی بخشنا، سزا دینا یا انعام دینا، جزا دینا، اچھی جزا یا بری جزا، اس کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ کی ذات. دیکھو اپنے طور پر بات کرتے جا رہے ہیں لیکن اللہ کی ساری صفات بیان کرتے جا رہے ہیں. تو کہا کہ جو مجھے زندہ کرے گا، جو مجھے زندگی دیتا ہے، اور جو مجھے مارتا ہے یعنی موت دے گا. پھر کہا جو اور میں امید رکھتا ہوں، اور وہ جس سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا. یعنی یہ اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے کہ قیامت کے دن کس کو کیا دینا ہے. ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. ربی ہب لی، با یہاں پر کیا ہے؟ ساکن ہے، تو اس کے اوپر ہم نے قلقلہ کرنا ہے، اور یہ والا جو قلقلہ ہے یہ قلقلہ کبرا کہلائے گا. یہاں پر ہم نے قلقلہ کیا تھا طا کے اوپر، تو یہ قلقلہ صغرا. جب قلقلہ والا حرف لفظ کے درمیان میں آ جائے تو قلقلہ صغرا. اب یہاں با لفظ کے آخر میں آ رہا ہے تو یہ قلقلہ کبرا. اب اس میں زیادہ آواز ہلے گی. حب لی حکما والحقنی بالصالحین. بالصالحین نہیں کرنا، با کو سیدھا صاد کے ساتھ ملائیں گے. صاد حروف شمسی میں سے ہے. حروف شمسی اور حروف قمری حروف کے دو گروپ ہیں، دونوں میں 14 حروف شامل ہیں. حروف شمسی سے پہلے جب الف اور لام دو حروف اکٹھے آتے ہیں تو دونوں سائلنٹ رہتے ہیں، دونوں خاموش رہتے ہیں. اب یہاں دیکھو یہ صاد ان حروف میں بھی شامل، صاد. اب اس سے پہلے الف اور لام دو لیٹر آئے، ہم نے بال صالحین نہیں پڑھا، بی الصالحین نہیں پڑھنا، دونوں ہیں ہی خاموش، ان کے اوپر کوئی حرکت ہی نہیں، تو یہ دونوں پڑھے بھی نہیں جائیں گے. با کو سیدھا صاد کے ساتھ ملائیں گے، بالصالحین.
اے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری جب اللہ کی خوبیاں بیان کیں تو کچھ دعائیں بھی کر رہے ہیں، یعنی اب اپنی قوم کے سامنے ان کے معبودوں کے ساتھ دشمنی کا اعلان کر دیا، اپنے رب کی صفات بیان کر دیں کہ میں کس رب کی عبادت کرتا ہوں، میرا رب کون ہے، اس کی صفات بھی بیان کی۔ اب اپنے اللہ سے مدد بھی مانگ رہے ہیں۔ کیا مدد مانگی؟ پہلی، مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر، یعنی جب انسان کے پاس عقل اور شعور ہوگا تو وہ اچھی بات کو سمجھ سکے گا، سچ بات کو پہچان سکے گا، اچھائی اور برائی میں فرق کر سکے گا۔ جیسے انہوں نے پیچھے بھی کہا کہ وہی مجھے ہدایت دیتا ہے یا مجھے رستہ دکھاتا ہے، تو یہاں اور زیادہ اللہ سے علم مانگ رہے ہیں، دانش مانگ رہے ہیں، حکمت مانگ رہے ہیں، یعنی کہ سمجھداری، وزڈم۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک۔ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو، اپنے خزانوں سے آپ سب کو بہت عطا کرے۔ جو بھی بہن بھائی یہاں مجھے سپورٹ کرنے والے ہیں، جو بھی آپ خرچ کر رہے ہو، اللہ رب العزت اس کا کئی گنا بڑھا کر آپ کو واپس کرے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے دین کے کام کو آگے لے کر چلتا ہے، اس کو پھیلاتا ہے اور اس کے لیے کچھ خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر عطا کرتے ہیں۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت زیادہ اپنے خزانوں سے عطا کریں، آپ کو غنی کریں، آپ کے ایمان کو مضبوط کریں۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، پلیز ٹیم ضرور جوائن کیا کریں اور لائک اور شیئر ضرور کرتے رہا کریں۔ اس میں آپ نے نہ غریب ہو جانا ہے اور ٹیم جوائن کرنے سے، نہ ہی بہت زیادہ آپ کو کوئی محنت، کوشش، ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کہ آپ بیمار ہو جائیں گے، آپ تھک جائیں گے۔ لائک کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ کا یہ چھوٹا سا جو عمل ہے یہ اس کی ریچ کو، اس کنٹینٹ کی ریچ کو بڑھائے گا، ہم زیادہ لوگوں تک پہنچیں گے، ہماری لائیو سٹریم زیادہ جگہوں پر دیکھی جائے گی، زیادہ لوگ اس میں شامل ہوں گے تو قرآن کریم پڑھنا سیکھیں گے۔ تو اس لیے اس کو پلیز زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرو۔ یہ مت سوچو کہ اس خاتون کا فائدہ ہے، میرا فائدہ ہے بھی تو آپ کا کوئی نقصان تو نہیں نا۔ آپ یہ دیکھو کہ آپ کا کیا فائدہ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ اچھی چیز ہے اور اس کو پھیلانا چاہیے تو پلیز اس میں حصہ لیا کرو، ٹیم بھی ضرور جوائن کرو اور لائک اور شیئر بھی کرتے رہو۔ باقی اللہ رب العزت آپ کے دل میں نرمی پیدا کرے۔ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ وَاجْعَل لِّي، یہاں لام ساکن اور لام مشدد دونوں اکٹھی آ گئیں۔ اب ساکن لام نے مشدد لام کے اندر ہی مرج ہو جانا ہے۔ وَاجْعَل لِّی، ایسے علیحدہ علیحدہ کر کے ہم نے نہیں پڑھنا، آئین کو مشدد لام سے ملائیں گے۔ وج پہلے جیم کے اوپر کلکلا کیا، وج نہیں کلکلا ہوا، وج یہ کلکلا ہے، پھر آئین کو اس لام سے ملائیں گے۔ جب دو ایک جیسے حروف اکٹھے آ جائیں، پہلا حرف ساکن ہو جیسے یہ لام ساکن ہے، دوسرا حرف مشدد ہو تو ادغام ہوتا ہے۔ ساکن حرف کو مشدد حرف کے اندر ہی مرج کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں اس ادغام کو ادغام مثلین کہا جائے گا، ادغام تعامل بھی کہا جاتا ہے، یعنی پورے کا پورا پہلے حرف کا دوسرے حرف کے اندر مدغم ہو جانا ادغام تعامل بھی کہلاتا ہے۔ اب ہم نے پڑھنا ہے وَاجْعَل لِّي، آئین کو اسلام سے ملا لیا، غنہ نہیں کیا۔ لِسَانَ صِدْقٍ، صاد کو دال سے ملاتے ہوئے قلقلہ کریں گے، قاف کو موٹا پڑھیں گے۔ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، خا کو موٹا پڑھنا ہے اور را کو باریک پڑھنا ہے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے موٹا پڑھنا ہے۔ را کے نیچے زیر ہے، را کے پڑھنے کے قاعدے مختلف ہیں، را حروف مستعلیہ میں نہیں ہے کیونکہ اس میں دونوں صفات پائی جاتی ہیں، تفہیم بھی اور ترکیک بھی۔ موٹا کب پڑھنا ہے؟ جب اس کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو، اور باریک کب پڑھنا ہے؟ جب اس کے نیچے زیر آ جائے۔ تو یہاں ہم پڑھیں گے فی الآخرین، اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر،
یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والی اگلی نسلیں ہیں ان میں بھی میرا نیک ذکر، اچھا نام، یعنی وہ لوگ جب مجھے یاد کریں تو اچھے نام سے یاد کریں، میری تعریف کے ساتھ مجھے یاد کریں، جو کہ اب دیکھو یہ دعائیں قبول ہوئی تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ہم تو کس کی امت ہیں؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ درود ہم ابراہیم علیہ السلام پر بھی بھیجتے ہیں، رائٹ؟ تو ان کا ذکر آج بھی جاری اور ساری ہے۔ جب بھی ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجا جاتا ہے۔ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ وَاجْعَلْنِی، یہاں بھی جیم کے اوپر ہم نے کلکلا کرنا ہے، لیکن لام کے پر کلکلا نہیں ہوتا، لام کو نہیں ہلانا۔ اگر کوئی پڑھتا ہے وَاجْعَلْنِی تو پھر تھوڑا سا غور کیا کرو، دونوں ایک ہی وزن پر الفاظ بن جاتے ہیں، وَاجْعَل، رائٹ؟ تو ہم نے وج تو کرنا ہے، جیم پر تو ہم نے کلکلا کرنا ہے، لیکن ال ایسے نہیں پڑھنا، لام کو نہیں ہلانا۔ وَاجْعَلْنِی من ورثتی، من نہیں پڑھنا، میم کو واو سے ملائیں گے، یرملون کا یہ بھی ادغام ہو رہا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو دکھایا نا ادغام کے حروف، 6 حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو اور نون، اور ان کے اوپر ادغام کب ہوتا ہے؟ جب یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں، یہ والے۔ اب یہاں نون ساکن ہے اور آگے کیا ہے؟ واو، ان حروف میں شامل ہے، تو ہم نے من تو نہیں پڑھا، میم کو ہم واو سے ملائیں گے اور ساتھ غنہ بھی کریں گے، صرف را اور لام کے اوپر ادغام کرتے ہوئے غنہ نہیں کرنا، باقی حروف کے اوپر غنہ کیا جائے گا۔ من ورثتی، من ورثتی جنت النعیم، جنہ، نون پر غنہ کیا مشدد ہونے کی وجہ سے، اس نون پر بھی غنہ کریں گے، مشدد ہے اس وجہ سے۔ پھر نون سے پہلے الف اور لام آ رہے ہیں، دونوں ہم نے نہیں پڑھنے، جنتل نہیں ہم نے پڑھنا، جنت النعیم، نون بھی حروف شمسی میں سے ہے۔ اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں کر، یعنی مجھے ان لوگوں میں شامل کر جو روز قیامت جنت کے باغوں کے وارث ہوں گے۔ دعائیں بھی مانگی تو کتنی بڑی بڑی مانگی، اور اللہ نے وہ قبول بھی کر لی۔ کیوں؟ دیکھو کام بھی تو کتنا بڑا تھا نا، کہ اللہ کی محبت میں اپنے خاندان، ایون اپنے ماں باپ سامنے کھڑا ہے، اس کی بھی مخالفت مول لے لی، اپنے قبیلے کی، اپنے شہر کی، اپنی قوم کی، سب کی مخالفت مول لے لی۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کہا تو میرے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، میرے ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، مجھے شہر سے نکال دیا جائے گا، مجھے گاؤں سے نکال دیا جائے گا۔ کون لوگ ہوں گے جنت کے وارث؟ جنت کے وارث ایمان والے ہوں گے۔ جنت اللہ کن کو عطا کریں گے؟ مومنین کو عطا کریں گے، صالحین کو عطا کریں گے، شہداء کو عطا کریں گے، انبیاء کو عطا کریں گے، مسلمانوں کو عطا کریں گے، جو اتنے اعمال لے کر جائیں گے۔ جنت کی ان کے وارث کون ہوتا ہے؟ جو اس نعمت کو استعمال کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ وراثت چھوڑ گئے ہمارے ماں باپ، تو وہ وراثت کون استعمال کرتا ہے؟ ان کے بچے۔ تو جو استعمال کرنے والے ہیں، وہ جو چیزیں چھوڑ کر ایک شخص گیا تو ان کو استعمال کرنے والے اس کے وارث ہیں۔ تو جنت اللہ کن کو دے گا؟ مومنین کو، صالحین کو، صادقین کو، شہداء کو، انبیاء کو۔ تو یہی وارث ہیں، یہی وہاں رہیں گے۔ اور اللہ نے پیچھے ہم آئی تھنک سورہ
سورہ المومنون میں نہیں، اس سے بھی پیچھے تھی سورہ، اس میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ زمین کے وارث کون ہے؟ اللہ. کیوں؟ کہ سب اللہ نے ختم کر دینا ہے. ہم یہاں کیا کچھ بنا رہے ہیں؟ کین یو ٹیچ می فری قرآن؟ آپ نے کیا یہاں مجھے پے کیا ہے؟ ابھی تک آپ نے مجھے کچھ پے کیا ہے یہاں پر؟ نہیں نا. تو پھر میں یہ فری پڑھا رہی ہوں. یہاں آ کر آپ فری پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ میں آپ کو علیحدہ سے اکیلے لڑکا ہیں یا لڑکی لے کر بیٹھوں اور میں آپ کو گھنٹہ یا 2 گھنٹے دوں تو وہ نہیں میں کر سکتی. یہاں میں بالکل فری پڑھا رہی ہوں. آپ بالکل ایک پھول بھی نہ گفٹ کیجیے گا، میں کبھی آپ کو کہوں گی نہیں. روز آیا کریں، سیکھا کیجیے، بالکل فری ہے. اچھا جی، تو یہاں پر وارث، جنت کے وارث صالحین ہوں گے. تو بیسیکلی دعا کیا کر رہے ہیں کہ مجھ سے ایسے کام کروا کہ میں جنت میں جاؤں. دیکھو، نبی ہو کر بھی ایسی دعائیں کرنا، اور ہم گناہگار ہو کر بھی نہیں ڈرتے. اور مجھے بڑا غصہ آتا ہے یہ جو اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا، یہ جو حسن ابھی یہاں آئے ہیں، اٹس حسن. آپ کو میرے گلو سے کیا پرابلم ہے؟ نہیں دیکھنا، نہیں سننا کو دل کر رہا، چلے جاؤ. اب بات میری ذات پر مت کیجیے گا پلیز. تو یہاں پر اور مجھے نعمت کے بہشت کے وارثوں میں کر، یعنی جو لوگ وارث ہوں گے جنت کے، مجھے ان میں شامل کر دے. واغفر لأبی انہ کان من الضالین. غین کو موٹا پڑھیں گے اور را کو باریک پڑھیں گے. واو پھر اب یہاں را کو کیوں باریک پڑھنا ہے؟ کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر ہے، تو اب را ساکن کو ہم نے باریک پڑھنا ہے. واو پھر لی ابی انہو، نون مشدد ہے، غنہ ہوگا. ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، 2 حرکات کی مقدار لمبا کرنے. کیف کو بھی کین من الضالین. ضاد کے اوپر یہ جو مد ہے، یہ مد لازم مد لازم ہے. مد لازم کی پہچان کیا ہے؟ کہ جہاں یہ مد ہوگی اس سے جو اگلا حرف ہے وہ یا مشدد ہوگا یا ساکن ہوگا. اب یہ ضاد کے اوپر مد آئی تو لام آگے مشدد ہے، یعنی مد کے فوراً بعد آنے والا ٹھیک ہے، مد کے فوراً بعد آنے والا جو بھی حرف ہے وہ یا مشدد ہوگا اور یا ساکن ہوگا. تو ہم ضاد کو اب کتنا لمبا کریں گے؟ یہ مد لازم ہے تو اس کو 6 حرکات کی مقدار لمبا کریں گے. من الضالین. اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے. ان کا باپ گمراہ تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں لیکن میں شرک کو معاف نہیں کروں گا. تو یہاں پر قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ ہر چیز کو بہت زیادہ گھسیٹ کر اور بہت زیادہ پھر کیا ہوا، پھر اس کی طرف کون گیا، پھر وہ آیا، اس طریقے سے نہیں قرآن بیان کرتا. بلکہ یہاں دیکھو انہوں نے حالانکہ یہ بہت بڑا مکالمہ ہے، اگر ہم اس کو وہ پڑھیں نا تو اپنے باپ سے کیا کیا باتیں ہوئی. پیچھے ہم سورہ میں پڑھ کے بھی آئے ہیں، آئی تھنک سورہ طٰہٰ میں. پھر ان کے باپ نے ان کو گھر سے نکل جانے کے لیے بھی کہا اور یہ وہ. لیکن یہاں پر جب وہ گھر سے جا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی تھی، اپنے باپ کے لیے سلام بھی کہا تھا اور اس کی بخشش کے لیے دعا بھی کی تھی. ان کی ساری دعائیں قبول ہوئی تھی لیکن ان کا باپ جو ہے وہ ہدایت پر نہیں آیا تھا. سو اس کے حق میں اللہ نے کہا تھا کہ میں دعا قبول نہیں کروں گا. یعنی اللہ اپنے اصول نہیں بدلتے.
ولا تخزنی یوم یبعثون، ولا تخزنی، خا کو موٹا پڑھنا ہے، زا تیز آواز ہے اور شارپ ساؤنڈ ہے، تخزنی یوم یبعثون، سا کو 2 حرکات کی 4 حرکات کی مقدار لمبا کریں گے اور سا کو نرم پڑھیں گے۔ اور جس دن اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کیجیو، دیکھو دعائیں دیکھو، جس دن اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، کس دن اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت یہ دعائیں مانگیں کہ جب روز قیامت پھر تو پیدا کرے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا حساب کتاب کے لیے، تو کہہ رہے ہیں اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں کہ اس دن مجھے رسوا نہ کیجیے، اس دن مجھے عزت والوں میں شامل کیجیے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، کیسا دن ہے وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم لا ینفع، ینفع ہم نے نہیں پڑھنا، نون ساکن کے بعد فا ہے تو نون کی آواز کو ہم نے ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، ینفع، یوم لا ینفع مال ولا بنون، مالن نہیں پڑھیں گے، لام کو واو کے ساتھ ملائیں گے، یہاں پر یرملون کا ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ، مال ولا بنون، جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے۔ ابھی آج کے دور میں اچھا، آج کے دور میں دیکھو انسان کیا مانگتا ہے، سارے اپنے اپنے اوپر ہی غور کر لو، ہم سب کس چیز کے لیے زیادہ کوشش کرتے ہیں؟ بہت زیادہ پیسے ہوں ہمارے پاس اور بیٹے زیادہ ہوں، اگر کسی کے ہاں 2-4 بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو لوگ رونا ڈال دیتے ہیں، یعنی بیٹے اولاد زیادہ مانگتے ہیں اور پیسہ زیادہ ہو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اب دعا کی تو کہا کہ مجھے اس دن، جس دن تو اٹھا کھڑا کرے گا، رسوا نہ کرنا، کیونکہ اس دن نہ تو انسان کا مال ہی اسے کچھ فائدہ دے گا اور نہ اس کے بیٹے اس کو کچھ فائدہ دیں گے۔ اس دن کو کیا فائدہ دے گا؟ کون بتائے گا؟ روز قیامت ہمیں کیا چیز فائدہ دے گی؟ نیک اعمال۔ اللہ اکبر۔ تو اس دن نیک اعمال، صالح اعمال، بالکل بہت اچھی بات ہے۔ تو ہم نے پیسہ اکٹھا کرنے کی بجائے کیا اکٹھا کرنا ہے؟ اچھے عمل اکٹھے کرنے ہیں، نیک عمل اکٹھے کرنے ہیں۔ ابھی بھی یہاں کوئی محترم ہیں جو میرے اس عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھو کہیں اچھا کام ہو رہا ہو تو پلیز اگر آپ اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو آ کے اپنا حسد مت دکھایا کرو۔ درس و تدریس میں اللہ نے اجازت دے رکھی ہے، کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ عورت نہ پڑھائے کسی کو، سو پلیز اپنے لیے مزید کچھ برا نہ لکھو، کوئی لوگ سیکھ رہے ہیں تو ان کو سیکھنے دو۔ اچھا جی، تو یہاں دیکھیں اب اگلی آیت میں اللہ قرآن نے خود ہی جواب دے دیا، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، إِلَّا مَنْ، نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا، ہم نے یہاں اظہار کرنا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو مردوں پر حرام ہے، تو چلے جاؤ،
اگر مرد ہو تو، نہیں سننا تو نہ سنو، عورتیں سن لیں. میں نے کہاں دعوت دی ہے آپ کو کہ آ جاؤ ضرور آپ سنو. دوسری بات، حرام وہ چیز ہوتی ہے جو فتنہ پھیلاتی ہے. میں تو بڑی پردے میں آ کے کہہ رہی ہوں، اور قرآن میں یہ میں بہت دفعہ یہاں قرآن سامنے رکھ کر آیت پڑھ کر بتا چکی ہوں، اس لیے میں آپ کو زیادہ جواب دینا مناسب نہیں سمجھتی. اوکے، یہاں پر یہ جو 6 حروف ہیں یہ حروف حلقی ہیں، اور حروف حلقی کتنے ہیں آپ کے سامنے ہیں 6. کب ان کے اوپر ہم نے اظہار کرنا ہے؟ جب یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں تو ان کے اوپر اظہار کیا جاتا ہے. اب یہاں دیکھو نون ساکن ہے، اس کے بعد ہے حمزہ، تو حمزہ ان حروف میں شامل ہے. ہم کیا پڑھیں گے؟ من آت اللہ، من کر کے لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اب الا من آت اللہ، اگر ہم پڑھتے ہیں من، یہ بھی غلط ہے. یہ ہم نے کیا کیا؟ غنہ کیا، تو اظہار میں غنہ نہیں ہوگا. اگر ہم پڑھیں گے ماں تو یہ احفا ہے، یہاں پر احفا بھی نہیں ہوگا، احفا والے حروف تو علیحدہ ہیں. تو یہاں ہم کیا پڑھیں گے؟ الا من ات اللہ، ٹھیک ہے. من، نون کی آواز کو جلدی پڑھنا اور ظاہر کر کے پڑھنا، اس کو اظہار کہتے ہیں. پھر لفظ اللہ کی لام کو ہم نے یہاں پر موٹا پڑھنا ہے، ایت اللہ. لفظ اللہ میں جو لام ہے لام جلالیہ کہلاتی ہے، اور اس کو 2 جگہوں پر موٹا پڑھتے ہیں. جب اس لام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ کی لام کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، اور جب اس لام سے پہلے زیر آ جائے پھر ہم اس لام کو باریک پڑھتے ہیں. ایت اللہ بقلب سلیم، بقلب نہیں کیا، باقی نیچے 2 زیر ہیں، آگے سین ہے، تو ہم نے یہاں احفا کا قاعدہ لگانا ہے. بقلب سلیم. ہاں، جو شخص اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا. دیکھو، اس دن مال اور بیٹے نہیں کام آئیں گے، بلکہ کیا کام آئے گا؟ دل کی پاکیزگی، دل کا پاک ہونا. گناہوں سے لتھڑے جو دل ہیں، اٹے ہوئے جو دل ہیں، وہ اس دن جنت میں نہیں جائیں گے، وہ اس دن کام نہیں آئیں گے. یعنی سلامتی والا جو دل ہے، جو گناہوں سے بچا رہا، جس میں نفسانی خواہشات نے قبضہ نہ کیا، جو اللہ سے ڈرتا رہا، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا رہا، اور ایسے کام جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے جن کے کرنے سے، ان سے باز رہا، تو وہ دل جو ہے اس دن اللہ کی خوشنودی حاصل کرے گا اور انعام پائے گا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، نون پر ہم غنہ کریں گے، جنّۃ لِلْمُتَّقِينَ، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی. یعنی جو گناہ گار ہیں دوزخ ان کے قریب کر دی جائے گی، ان میں جھونک دیے جائیں گے، پھینک دیے جائیں گے. اور جو ایمان والے ہیں، جو نیکوکار ہوں گے، ان کو کہاں؟ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی. اور یہ ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے قیامت کا دن جب کھڑے ہو جائیں گے، دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، تو جنت تک کا ان کا جو ٹائم ہے وہ ایسے ہی ہے، اتنا ہی ٹائم لگے گا جتنا کہ ایک شخص فرض نماز ادا کرتا ہے، جبکہ گناہ گاروں کا دوزخیوں کے لیے وہ دن بڑا بھاری ہوگا.
وقیل لهم أين ما كنتم تعبدون وقیل لهم اینما، حمزہ کے اوپر زبر ساتھ یا ساکن ہے، یہ یا لین ہے، ای آواز بنے گی، اینما کنتم، کنتم نہیں پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد تا ہے تو یہاں پر ہم نے اخفا کرنا ہے، اخفا میں ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ اب یہاں پڑھیں گے اینما کنتم تعبدون، تا کو آئین ساکن سے ملائیں گے، جھٹکا نہیں دیں گے، لہر کی طرح آواز گلے میں جائے گی، تعبدون۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوجتے تھے وہ کہاں ہیں؟ من دون اللہ هل ينصرونكم أو ينتصرون من دون اللہ، یہاں دیکھیں نون کے نیچے زیر آ گئی، آگے لفظ اللہ ہے تو ہم نے لام کو باریک پڑھنا ہے، دون اللہ، اب لام کو موٹا نہیں کریں گے، بہت باریک پڑھیں گے، دون اللہ، آگے وقف ہے، یہ جو طا ہے وقف مطلق کی علامت ہے، اس لیے ہم نے ہا کو یہاں پر ساکن کر دیا ہے، هل ینصرونکم، ینصرونا نہیں کرنا، نون ساکن کے بعد صاد ہے، یہ بھی اخفا کا قاعدہ ہے، ینصرونکم او ینتصرون، یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کہ جس دن اللہ رب العزت گناہ گاروں کو جہنم میں پھینکیں گے، دوزخ میں پھینکیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان کو بلاؤ جو تمہارے معبود ہیں، جن کو تم اچھا جی، اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ ان کو بلاؤ جو تمہارے معبود ہیں، اور کیا اگر ان کے پاس کوئی طاقت ہوتی تو وہ تمہیں بھی بچا لیتے دوزخ سے اور خود بھی بچ جاتے، کیونکہ ان کو بھی تو اللہ ساتھ ہی دوزخ میں پھینکیں گے، شیطان کو اور شیطان کے لشکروں کو سب کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ کہیں گے جن کو تم معبود سمجھتے رہے، جن کو تم میرے سوا پکارتے رہے، عبادت کرتے رہے، اپنے اچھے برے سب کا ان سے دعائیں مانگتے رہے، تو اب ان کو بلاؤ اور وہ اللہ سے بدلہ لیں، خود کو بھی نکالیں، تمہیں بھی نکالیں، تمہاری مدد کریں۔ ایسے ہی ہے نا، دیکھو اگر ہم اللہ رب العزت کو معبود مانتے ہیں تو جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مشکل سے نکال لیتا ہے۔ اسی طرح جس دن ہم روز قیامت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو جب ہم زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزار کر گئے ہوں گے تو ہمیں امید ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ اس دن پھر مجھے بخش دے گا، ہمیں بھی امید ہے، یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ کیونکہ ہم سے اعمال اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہو جاتے ہیں، ہم خطا کا پتلا ہے نا، انسان خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، جان بوجھ کر بھی انسان گناہ کر لیتا ہے، کبھی کبھی انجانے میں انسان سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے، ہمیں نہیں پتہ اللہ کہ ہاں وہ کیسا درج ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، کچھ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہم نے گناہ بھی کیا ہے، اس کی معافی مانگتے ہی نہیں۔ ہم بھی اللہ سے امید تو اپنی بخشش کی رکھ سکتے ہیں، یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ، کیونکہ وہ اس کا فیصلہ ہوگا، اس دن فیصلہ وہ کرے گا اعمال دیکھ کر۔ تو
یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ اب فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، یہاں با کے اوپر ہم کلکرا کریں گے فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، تو وہ اور گمراہ بت اور بت پرست اونڈے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، یعنی وہ سب، بت پرست بھی، بت پرست کون ہے؟ جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ تو ہوگے بت پرست، اور بت بھی جن کی پوجا کی جاتی ہے، جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، مطلب ایسی چیزیں جن کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، ان کو کیا ہوگا؟ اونڈے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، شیطان کے لشکر سب کے سب داخل جہنم ہوں گے۔ تو یہاں پر ہم نے آیا نمبر 95 تک ابھی پڑھا ہے۔